تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بڑے کمالات سے نوازا تھا، تو انہوں نے کتاب لکھی تقویت الایمان۔ اس کتاب پہ بعض حضرات کی جانب سے چند سطحی سے شبہات پیش کیے جاتے ہیں، یا تو کتاب کی عبارت پوری طرح نہ پڑھنے کی وجہ سے، یا یہ ہے کتاب کی عبارت تو پوری طرح پڑھی بھی ہوتی ہے، سمجھی بھی ہوتی ہے، محض ضد کی بنیاد پہ۔ پہلا اعتراض، تقویت الایمان صفحہ 26 پہ ایک عبارت پیش کی جاتی ہے کہ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے تقویت الایمان میں لکھا کہ نبی اللہ کے سامنے چوڑے چمار سے بھی بدتر ہیں، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ یہ وہ عبارت ہے جو عوام الناس میں پیش کی جاتی ہے، اور جب آپ حقیقت میں اس کتاب کو کھولیں گے، بلکہ میں عرض کرتا ہوں تقویت الایمان کے بسم اللہ کی با سے لے کر کتاب کے خاتمے تک آپ پوری کتاب دیکھ لیں، کھنگال لیں، صفحات کی ورق گردانی کر لیں، آپ کو بعین ہی یہ عبارت جو عوام الناس میں گردش کر رہی ہوتی ہے یہ نہیں ملے گی۔ تو اصل عبارت کیا ہے، اور اس کو کس بنیاد میں، کس رنگ میں ڈھالا جاتا ہے، اور کیسے امت کے سامنے اس عبارت کو پیش کر کے لوگوں کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک عظیم فرد سے کیسے کاٹا جاتا ہے، اس لیے ہم آئیں اصل عبارت کو دیکھیں۔ تقویت الایمان صفحہ 26 پہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا۔ عنوان کیا تھا کہ شرک کی تردید۔ اس عنوان کے تحت حضرت نے کئی آیات نقل کی، ان میں سے ایک آیت یہ نقل کی سورہ لقمان کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے ساران کو یہ وصیت کی، یہ نصیحت کی اور کہا یا بنیہ، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، میرے فرزند ارجمند، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ترجمہ نقل کیا، یہ آیت نقل کی۔ اس کے بعد فائدہ کے تحت ایک گفتگو فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ حضرت نے لکھا کہ اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، عبادت اللہ ہی کا حق ہے، حق کے عبادت اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو نہ دیا جائے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کرتا ہے، گویا وہ ایسا کر رہا ہے جیسے کسی بہت بڑے بادشاہ سے تاج و تخت کو اتار کر ایک کمینے، ذلیل، ضعیف اور گھٹیا قسم کے آدمی کے سر پہ رکھ دیا جائے، تو اہل دنیا اس آدمی کو عقل مند نہیں سمجھے گی۔ لوگ کہیں گے بڑا بیوقوف آدمی ہے کہ اتنا بڑا تاج بڑے بادشاہ کے سر سے اتارا اور ایک گھٹیا اور کمینے آدمی کے سر پہ رکھ دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اسی طرح عبادت جو خاص ہے اللہ رب العزت کے لیے، اس کو اللہ ہی کے ساتھ خاص کیا جائے، اللہ کے غیر، چاہے وہ غیر بت ہوں، چاہے وہ غیر آگ ہو، چاہے وہ غیر اولیاء ہوں، چاہے وہ غیر انبیاء ہوں، کسے باشد، کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اور یہ لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ یہ عبارت، یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق چھوٹا یا بڑا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار، چمار کہتے ہیں قوم کا گھٹیا، جیسے موچی یا جس طرح کے مختلف پیشے ہوتے ہیں قوم کے گھٹیا آدمی کو، کہ وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ تقویت الایمان صفحہ 26۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کیا اس عبارت میں نبی کا لفظ موجود ہے؟ حضرت نے یہ لکھا کہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب یہاں پر نبی کا تو کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ جب نبی کے بارے میں نبی کا لفظ بھی نہیں ہے تو پھر اس عبارت کو نبوت پہ چسپاں کرنا اور نبوت پہ منطبق کر دینا، فٹ کر دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟ ہاں ممکن ہے کوئی آپ کو یہ بات کہے کہ یہاں لفظ آیا ہے ہر مخلوق، تو لفظ ہر مخلوق میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ ممکن ہے یہ شبہ پیش کیا جائے اور کیا جاتا ہے کہ ہر مخلوق میں تو انبیاء بھی آ گئے۔ جب انبیاء آ گئے تو یہ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی گویا توہین ہے۔ تو جواب ذہن نشین فرما لیں اور ایک اصول سمجھ لیں۔
اور میں پھر اس اصول پہ 3 آیات بھی پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ضابطہ ہے، اصول ہے کہ اگر کوئی لفظ مطلق بولا جائے تو اس مطلق لفظ کے بولنے میں اس میں بالکلیہ تعمیم مراد نہیں ہوتی۔ ہر جگہ ایسا ہو کہ ایک لفظ مطلق بولا ہے، اب اس کے اندر عموم ہو، یہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم لفظ مطلق ہے ہم اس سے عموم مراد لیں تو یہ غلطی ہوگی۔ جیسے قرآن کریم میں ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں انسان کی قباحت و شناعت کو بیان کیا ہے کہ انسان کی قباحت یہ ہے کہ وہ جلد باز ہے۔ الانسان یہ مطلق ہے، اگر یہاں پر کوئی اس کی تعمیم عموم مراد لے اور یہ کہے کہ چونکہ الانسان مطلق ہے اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، تو اب علیاذ باللہ اس آیت کا ترجمہ اور تشریح یہ بنے گی کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا، یعنی انبیاء بھی جلد باز پیدا کیے گئے، حالانکہ اس ترجمے اور تفسیر کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ الانسان عام ہے، مطلق ہے، لیکن اس سے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا استثناء ہے۔ آیت نمبر 2 سورہ انبیاء آیت 98، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو، معبودان باطلہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں وہ سارے کے سارے قیامت کے دن جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ما تعبدون، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، لفظ ما عام ہے۔ اب ما کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر ہر وہ جس کی عبادت کی گئی، عام ہے وہ بت ہو، عام ہے وہ آگ ہو، عام ہے وہ سورج ہو، عام ہے وہ اولیاء ہوں، عام ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، عزیر علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، جن کی عبادت کی گئی ہے، اگر اس آیت کو اپنے عموم پہ رکھیں گے، لفظ ما کی تعمیم مراد لیں گے، تو اس آیت کے ضمن میں یہ کہنا پڑے گا کہ علیاذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عزیر علیہ الصلاۃ والسلام، چونکہ ان کی بھی عبادت کی گئی اس لیے وہ بھی جہنمی ہوں گے، علیاذ باللہ۔ تو جس طرح انکم وما تعبدون میں ما کو اپنے عموم پہ نہیں رکھتے، ما کا استثناء کرتے ہیں، اسی طرح ہر مخلوق جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں آیا ہے، ہر مخلوق میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی استثناء ہوگا۔ نمبر 3 سورہ احزاب آیت نمبر 72، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ امانت ہم نے آسمان پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ پیش کی، فَأَبَيْنَ، انکار کر دیا، لیکن جب انسان پہ پیش کی تو انسان نے اٹھا لی۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ بے شک یہ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ الانسان عام ہے، الانسان مطلق ہے، اگر الانسان کو اس کو اپنے عموم پہ رکھیں گے تو اس سے یہ لازم آئے گا علیاذ باللہ کہ یہ ظالم ہونا، جاہل ہونا یہ انبیاء کو بھی شامل ہے، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ تو یہ 3 آیات مبارکہ، اور آیات تلاش کریں اور بھی مل جائیں گی، میں نے بطور مثال کے 3 آیات پیش کی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہر جگہ عموم مراد لینا درست نہیں۔ جس طرح خلق الانسان من عجل میں انسان سے مراد باقی انسان اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا استثناء ہے، اور وحملہ الانسان میں بھی انسان سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا استثناء ہے۔ انکم وما تعبدون میں ما سے عیسیٰ اور عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا استثناء ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تقویۃ الایمان کی کہ ہر مخلوق خواہ چھوٹا ہو یا وہ بڑا ہو اللہ کی شان کے آگے چمار سے ذلیل ہے، اس میں بھی ہر مخلوق میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی استثناء ہے۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، اگر ہم متقدمین کی عبارات کو دیکھیں، متقدمین کی عبارات کے اندر بھی ایسے جملے ملتے ہیں کہ جس میں انہوں نے اللہ اور مخلوق کا جب تقابل کیا تو اللہ رب العزت چونکہ ایسی ذات ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو اس تقابل میں انہوں نے بھی تمام انسانیت کو یعنی اللہ کے مقابلے میں کمزور، ضعیف، ذلیل، عاجز کہا ہے۔ اٹھائیں علامہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفیٰ 632 ہجری، ان کی کتاب عوارف المعارف، اس میں وہ فرماتے ہیں لا یکمل ایمان المرء حتی یکون الناس عنده کالابائر،
کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ رب العزت کی شان کے مقابل، اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کے آگے مینگنیوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ اب یہاں پر بھی انسان الناس عام ہے، مطلق ہے، تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں انبیاء کی توہین کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انبیاء کی توہین نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت واحد ایسی ذات ہے کہ اس کے بیان کے لیے ہمیں صفات کی نفی کرنی پڑتی ہے کہ اللہ میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اللہ اس سے بھی پاک، اللہ اس سے بھی پاک، اللہ اس سے بھی پاک۔ تو اللہ کی شان، اللہ کی ذات، صفات بہت بڑی ہے، مخلوق کی اس کے سامنے کوئی مجال ہی نہیں ہے۔